ہر انسان جب شعور کی منزل کے اوپر قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو فالو کر رہا ہو۔ کہ ہمارے یہاں پہ جو اہمیت دی جاتی ہے دینی طبقات میں، تو وہ شلوار قمیض والے کو آگے آگے بٹھاتے ہیں، پینٹ شرٹس والوں کو پیچھے پیچھے بٹھاتے ہیں۔ جج تو کرنا انسان کو الاؤ ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بیس پر کرتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، وہ بھی لباس کی بیسس نہیں ہے۔ سوال کرنے والے کے اوپر اتنی کہہ لیں کہ سختی ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں کرتا۔ ایسا شخص ناقص مفتی قرار پاتا ہے جو شخص اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہ ہو۔ جہاں علم کم ہوتا ہے نا، وہاں علم کی کمی کو شور شرابے سے اور وائلنس سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے۔ یہ 3 اصول اگر یاد کر لینا تو تبلیغ کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ کہ وہ بیڈ ایکسپیرینسز جو آپ کو دین سے دور کر دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے نزدیک دین کی جو ویلیو ہے وہ 2 کلو آلو سے بھی کم ہے؟ دنیا کی باقی کسی فیلڈ میں وہ ایسا نہیں کرتا، صرف دین کے معاملے میں ایسا کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے، پھر بدتمیزی دار آتی ہے۔ ایسی انفارمیشن کے سورس کے اوپر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کو آپ نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں؟ جدید دور کا نوجوان آج کل کے مذہبی طبقے سے اتنا اکتاہٹ کا شکار نظر کیوں آتا ہے، اور یہ جو فاصلہ ہے یہ اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی پوڈ کاسٹ میں یہی چیزیں ساری ڈسکس کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اسنین شاہ البرانی صاحب۔ سب سے پہلے آپ کو ویلکم کرتا ہوں شاہ صاحب۔ اور سوال بڑا سمپل سا اور سادہ سا یہی ہے کہ جو ہمارا آج کل کا مذہبی طبقہ ہے اس کا اور ہمارے نوجوان نسل کے جتنے بھی یہ بچے ہیں یا جو نوجوان نسل ہماری اس وقت ماڈرن لائف کا حصہ ہے، تو اس کے آپس میں اتنا فاصلہ کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کی بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی ان کو؟ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم موضوع ہے اور اس موضوع کا تعلق دور حاضر میں جینے والے ہر شخص کی ہدایت کے ساتھ ہے۔ جہاں ایک جانب یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم معاملہ ہے، وہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، دین کے علم بردار ہیں، ان کے لیے یہ بات جاننا اور سمجھنا زیادہ ضروری ہے جس پر آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے۔ تو اس متعلق جو سب سے پہلی اور اہم اور ضروری بات ہے، جو اس فاصلے کی سب سے بڑی وجہ ہے، جو شاید کما حقہ مذہبی طبقات جو ہیں یا دین کے داعی ہیں انہوں نے اس پر اس انداز میں شاید عمل پیرا نہیں ہو پائے، تو وہ چیز سمجھنے کی جو ہے وہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو ایک نظام قائم فرمایا اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ ان کے لیے واضح فرما دے ہدایت کو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر یہ جو بلسانی قوم، لسان قوم کا ذکر فرمایا نا، اس قوم کی زبان میں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور اللہ قرآن میں کوئی چیز بے وجہ نہیں بیان فرماتا، قرآن کریم کے اندر مذکور ہر لفظ کی ایک اہمیت ہے، اس کا ایک معنی اور موضوع، اس کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ جو لسان قوم ہے یہ اپنے اندر ایک پوری حقیقت کو سمجھے ہوئے ہے، اس کا ایک پورا تصور ہے۔ اس سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ وہ زبان عربی یا اردو یا انگریزی زبان کی بات ہو رہی ہے، لسان قوم سے مراد انسان کا پورا ایک سوچنے سمجھنے کا جو سٹرکچر ہے، ایک یہ اس کی بات ہو رہی ہے، اس کا لباس، اس کا رہن سہن اور اس کا سوچنے سمجھنے کا انداز، وہ اس زمانے، اس دور کے لوگوں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر ایک شخص آج سے مثال کے طور پر 60 سال پہلے یا 70 سال پہلے یا 100 سال پہلے کا شخص ہو اور اچانک آج کے دور میں وہ آ جائے اور اس سے فتویٰ کوئی مانگا جائے یا آج کے دور کے لوگوں کے ساتھ اسے مخاطب ہونے کا موقع ملے، تو وہ ہدایت کے تقاضے تو پورا نہیں کر پائے گا نا، وہ تو نہیں یہ جان پائے گا کہ آج کے دور کے لوگ کون سی بولی بولتے ہیں، کس طرح وہ بات کو سمجھتے ہیں۔ صرف ہم زبان ہونے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو یہ لسان قوم کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو بہت اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دینی نمائندگان کو دور حاضر کے مطابق لسان قوم کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا ہوگا، جو چیزیں، جو حکمتیں اس کے تحت آتی ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کو، اور دیکھیں یہی جو بنیادی وجہات، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ینگسٹرز ہیں یا نوجوان ہیں ان کے اندر کوئی جو ہے نا بڑی ساری گمراہی آ گئی ہے یا ان کے اندر ہدایت کی طلب ختم ہو گئی ہے۔ ہدایت کی طلب، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی تلاش اور جستجو، حقیقت کا سوال، حقیقت کی جستجو، یہ ہر باشعور انسان کے اندر جنم لینے والا سوال ہے۔ ہر انسان جب شعور کی منزل کے اوپر قدم رکھتا ہے تو اس کے اندر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی اس کو فالو کر رہا ہو، عقیدے کی کو فالو کرتا ہو، اس کے اندر کچھ سوالات جنم لیتے ہیں انسان جب شعور کی سطح پر قدم رکھتا ہے۔ اور اگر ان سوالات کو دبایا جائے اور ان کے تسلی بخش جوابات نہ دیے جائیں، اور یا ان کے جواب دینے والے لوگ ان کی ذہنی سطح کو سمجھ نہ پا رہے ہوں، لسان قوم کے تقاضوں کو پورا نہ کر رہے ہوں،
تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، پھر بغاوت پیدا ہوتی ہے، پھر بدتمیزی در آتی ہے، پھر یہ ساری علامات پیدا ہوتی ہیں جو ہمیں آج کل کی نوجوان نسل میں بعض اوقات دکھائی دیتی ہیں، اور پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو خلا پیدا ہوتا ہے، اس خلا کو فل کرنے کے لیے پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں۔ جہاں بھی خلا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے جو جب بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو سپلائی تو آ جاتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے جو ہے نا بہت سارے ایسے لوگ جن کا دین سے تو کوئی خاص سروکار اتنا نہیں ہے، یا ان کے مقاصد میں شاید دین شامل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہے، اور وہ آپ انہیں موٹیویشنل اسپیکرز کے نام پہ یا اور دیگر بہت سارے ان کے جو ہے نا وہ ٹائٹلز ہو سکتے ہیں، ان کے تحت وہ بڑے مقبول ہیں نوجوان نسل میں، اور لوگ ان کو جو ہے نا دینی رہنماؤں کے طور پر، دینی ایک جو ہے نا گائیڈ کے طور پر ان کو فالو کرتے ہیں، ان کو جو ہے نا اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ تو یہ وہ گیپ ہے جس کو پھر اس طرح کے لوگوں نے فل کیا۔ تو اس کو فل کرنے کے لیے، اس فاصلے کو ختم کرنے کے لیے جو آپ نے پوچھا، سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے مذہبی طبقے کو اس کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ جہاں دین کی دعوت کی، تبلیغ کی دیگر حکمتوں کو بروئے کار لاتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، ان کو اختیار کرتے ہیں، وہیں یہ نہایت اہم حکمت ہم بعض اوقات فراموش کر دیتے ہیں، اور وہ ہے لسان قوم۔ اپنا لباس، اپنی بول چال۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ بول چال ہی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم صرف اسی کی بات کر لیں نا، زبان کی بات کر لیں، ہمارے یہاں علماء کرام عموماً اتنی دقیق اور اتنی پیچیدہ زبان استعمال کرتے ہیں بعض اوقات، شاید علمی دھاک بٹھانے کے لیے، یا ٹھیک ہے اگر ہم حسن ظن رکھیں کہ علمی دھاک بٹھانا مقصود نہیں ہے یا ریاکاری مقصود نہیں ہے، بلکہ چونکہ میں خود بھی چونکہ ایک علمی مدرسہ کے بیک گراؤنڈ سے اور اس قسم کا بیک گراؤنڈ ہے، تو ہماری عادت ہوتی ہے، علماء کرام کی عموماً عادت ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بڑی شستہ اور معیاری زبان میں گفتگو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ عادت جب ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس عادت سے ہٹنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک آدمی جو ایک عامیانہ زبان میں بات کرتا ہے، اس کے لیے بڑی دقیق اور شستہ اور بھاری بھرکم اردو میں یا زبان میں بات کرنا مشکل ہے۔ تو بیاین ہی ایسے ہی ہے، یہی معاملہ ہے کہ جب آپ عادی ہو جائیں ایک خاص طرز میں بات کرنے کی، گفتگو کرنے کے، تو پھر آپ کے لیے اس سے ہٹنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ان لوگوں سے بات کرنی ہے جو کہ عام زبان استعمال کرتے ہیں، جو کہ عمومی گفتگو کرتے ہیں، بیچ میں کچھ انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، یا بیچ میں کچھ ان کی اپنی کچھ سلینگز ہیں، ان کی اپنی کچھ، تو اگر ہم ان سے واقف نہیں ہیں نا، اور اگر ہم ان کے مطابق ان کی زبان میں ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنی جو ایک دینی وقار ہے، یا ایک اس کی جو شخصیت کا ایک وہ جو تشخص ہے، اس کو جو ہے نا وہ خراب کرے۔ مراد یہ ہے کہ جو سامعین ہیں، ان کی زبان، ان کی ذہنی سطح، اس کے مطابق گفتگو کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، کلموا الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ اب اس بات کے اندر صرف اتنا ہی نہیں آتا کہ مطلب وہ بات کرو جو ان کو سمجھ آئے۔ مطلب ہمارے ہاں تو کلموا الناس علی قدر عقولہم، یہ اس فرمان سے یہی مراد لیا جاتا ہے کہ شاید اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ان سے بہت ایسی بات نہ کرو جو ان کی سمجھ اور فہم سے بلند تر بات ہو۔ یہ مفہوم اس کا ڈائریکٹلی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر ضمنی طور پر ایک اور بھی مفہوم شامل ہے کہ لوگوں سے جو زبان، اور جو اس زبان کی آپ یہ سمجھے کہ ڈائلیکٹ، جو انداز وہ سمجھتے ہیں، اس کے مطابق بات کرنے کی کوشش کرو، تاکہ جو آپ بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ کما حقہ ان کے دماغ میں، ان کے دل کے اندر اتر جائے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے بنیادی اور جو ضروری جو ایلیمنٹ ہے، جو بعض اوقات ہمیں مسنگ نظر آتا ہے مذہبی طبقے کے اندر، وہ یہ لسان قوم والے، اس کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اچھا شاہ صاحب، آپ نے زبان کی بات کی ہے، لیکن اسی طرح ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں جدید دور میں جس طرح آپ نے بات کی موٹیویشنل اسپیکرز کی، وہ ظاہر سی بات ہے ان کا حلیہ بھی میٹر کرتا ہے، پینٹ شرٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے مولوی طبقہ جو ہے وہ پینٹ شرٹ کو یہاں پہ پاکستان، کیونکہ دین صرف پاکستان میں تو نہیں ہے، پوری دنیا میں ہر جگہ پہ لباس جو ہے وہ بھی ڈفر کرتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ جو اہمیت دی جاتی ہے دینی طبقات میں، تو وہ شلوار قمیض والے کو آگے آگے بٹھاتے ہیں، پینٹ شرٹس والوں کو پیچھے پیچھے بٹھاتے ہیں، اور سملرلی نوجوان نسل میں بھی یہ آ گیا ہے کہ وہ پینٹ شرٹ والے کو زیادہ بہتر نگاہ سے اور اس کی بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، بجائے یہ کہ جو ایک سادہ لباس پہن کے پاکستان کا شلوار قمیض پہن کے اس حلیے میں وہ بات کر رہا ہے، اس کے اوپر ان کو اتنا ٹرسٹ جو ہے وہ نہیں آتا، تو اس کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کیا ریزنز ہے؟ جی، دیکھیں یہ جو سب سے پہلے تو یاد رکھیں، دین اسلام نے جو لباس تجویز کیا ہے نا، وہ نہ شلوار قمیض ہے، نہ پینٹ شرٹ ہے، نہ کوئی اور لباس ہے۔ دین اسلام نے لباس کی ایک ڈیفینیشن بتا دی ہے،
اب اس ڈیفینیشن کے اوپر جو بھی لباس پورا اترے گا وہ دینی لباس کہلائے گا، چاہے وہ پینٹ شرٹ ہو چاہے وہ شلوار قمیض ہو۔ جہاں تک تعلق ہے سنت لباس ہونے کا، تو شلوار قمیض اور پینٹ شرٹ سنت لباس نہ ہونے میں برابر ہیں، یہ دونوں سنت نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہ یہ شلوار قمیض اس انداز کی زیب تن فرمائی، نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آپ نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے یا کوٹ اس طرح کا کوئی لباس زیب تن فرمایا۔ تو یہ آپ نے اور میں نے جو لباس پہن رکھا ہے، ہم دونوں کا لباس اگر ایگزیکٹ سنت کے معنی کی بات کریں تو وہ نہیں ہے۔ اور اس معنی میں سنت آپ کا بھی لباس ہے اور میرا بھی لباس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس استعمال فرمایا جو سطر کو ڈھانپے، جو لباس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہو، اس معنی میں وہ بھی سنت ہے اور یہ بھی سنت ہے۔ آپ کا لباس بھی سنت ہے اور میرا لباس بھی سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس معاملے میں اسلام نے تو کم از کم کوئی امتیاز اور کوئی فرق روا نہیں رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تو تمہارے جسموں کو اور تمہاری صورتوں کو، تمہاری ظاہر کو دیکھتا ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے تمہارے قلب کو اور تمہارے عمل کو، تمہارا اندر کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہمارے یہاں جن دو انتہاؤں کا آپ نے ذکر کیا نا، ایک انتہا یہ ہے کہ ہمارے یہاں لباس جو ہمارا قومی لباس ہے یا ہمارا جو عمومی ثقافتی ایک لباس ہے شلوار قمیض، اس کو پہننے والوں کو جدید حلقوں کے اندر بہت جج کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات تو بعض ہوٹلز اور بعض جگہوں سے نکال بھی دیا جاتا ہے، کھانا ہی نہیں سرو کیا جاتا۔ اس قسم کا ایک امتیازی سلوک، تعصب پر مبنی رویہ روا رکھا جاتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بعین ہی ایسے ہی مساجد کے اندر پینٹ شرٹ پہن کر آنے والے نوجوان اور ینگسٹرز کو عجیب نظروں سے دیکھنا، بعض بزرگ یا بعض جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ ان سے سرزد ہوتی ہیں چیزیں، اور بدقسمتی سے بعض اوقات ممبر پر بیٹھے ہوئے جو عالم دین ہوتے ہیں یا حضرت صاحب ہوتے ہیں وہ بھی اس قسم کی کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے کسی نوجوان کا دل دکھ جاتا ہے جس نے پینٹ شرٹ پہن رکھی ہے، یا حالانکہ پینٹ شرٹ پہننے کی بنا پر کسی کے تقوی کا یا کسی کی دینداری کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہی شلوار قمیض پہننے کی وجہ سے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں جو دونوں سراسر غلط ہیں، جن کا کوئی دین سے کوئی لینا دینا اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ کسی انسان کو اس کے ظاہر کی بیس پر جج کیا جائے، ٹھیک ہے؟ جج تو کرنا انسان کو الاؤ ہی نہیں ہے، وہ اللہ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس بیس پر کرتا ہے وہ اللہ نے بتا دیا، وہ بھی لباس کی بیسس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے قلب اور اعمال کی بیسس پہ کرتا ہے، اور انسان کو جج کرنے کا تو حق اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، تو وہ نہیں کر سکتا، الا یہ کہ قاضی کی مجلس میں حاضر ہو اور کوئی الزام ہو اور وہ ایک الگ چیز ہے، وہاں جج کرنا پڑتا ہے۔ ادروائز ہمارے یہاں جو ایک رویہ ہے کہ ہم کسی انسان کی دینداری کو، اس کے تقوی کو جج کرتے ہیں اس کے لباس سے، اور ہم کسی انسان کی جو ہے عزت کو، کسی انسان کی ڈگنیٹی کو، اس کے وقار کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا لباس پہنا ہے اس نے، اس کا حلیہ کیسا ہے، حلیے کی وجہ سے ہم اس کی جو ہے نا اسٹیٹس کو جج کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، ایک چیز جو آپ نے منشن کی کہ ہمارے یہاں علماء کرام ہمیں عموماً شلوار قمیض میں دکھائی دیتے ہیں، جبکہ جو موجودہ دور کی ینگ نسل ہے ان میں زیادہ پینٹ شرٹ ہمیں یہ لباس دکھائی دیتا ہے، تو یہ ایک فاصلہ اور فرق ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو بات آپ نے کی کہ اسی وجہ سے جو موٹیویشنل اسپیکرز اور وہ لوگ جو ان کے جیسا لباس پہنتے ہیں، وہ لوگ زیادہ ان کے لیے قابل قبول معلوم ہوتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے جو مساجد میں ہیں اور جنہوں نے شلوار قمیض پہن رکھی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ نہ ان کا لباس میچ ہوتا ہے، نہ بدقسمتی سے زبان میچ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اور ایک معیار کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک وجہ یہ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ تجویز دی جائے کہ علماء کرام بھی پینٹ شرٹ پہننا شروع کر دیں۔ لباس کوئی بہت زیادہ میٹر بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ آپ اگر اچھا اور نفیس شلوار قمیض استعمال کریں نا، صاف ستھرا اور نفیس قسم کا آپ نے لباس پہن رکھا ہو، اور زبان آپ ان کی بولتے ہوں، آپ ان جیسا اٹھنا بیٹھنا آپ کا رہن سہن ہو، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر چونکہ دیکھیں ہر جو فیلڈ ہوتی ہے نا اس کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پاکستان کے اندر علماء کرام کا جو یونیفارم ہے آپ یوں سمجھ لیں وہ شلوار قمیض ہے، عموماً پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے، اور نہ ہی دین اسلام کا یہ لباس ہے بائی دی وے، ٹھیک ہے؟ پاکستان میں علماء کرام کا جو لباس یونیفارم ہے نا وہ ایک شلوار قمیض ہے۔ تو اس لیے جب کوئی ڈاکٹر آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، وائٹ کلر کا انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے، تو اگر کوئی آدمی آ جائے جس نے پینٹ شرٹ پہنی ہے یا جس نے سادہ لباس پہنا ہے اور وہ آ کر آپ کا چیک اپ کرنے لگے، تو آپ کو یقیناً ایک حیرانی سی ہوگی، یار آپ تو مجھے ڈاکٹر معلوم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں کا ایک خاص یونیفارم ہے، تو جو اس کے علاوہ آپ کو دکھائی دے گا وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شاید یار یہ بندہ یہاں سے تعلق نہیں رکھتا، اس فیلڈ سے تعلق نہیں رکھتا۔ پھر جب وہ آپ کو بتائے گا اپنی سکلز، آپ کا چیک اپ کرے گا، آپ کو دوا تجویز کرے گا، آپ کا مرض کے بارے میں بات کرے گا، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا نہیں باقی بندہ تو یہ ڈاکٹر ہی ہے۔ بیائی ہی ایسے ہی علماء کرام کا چونکہ ایک طرح سے یونیفارم ہے شلوار قمیض، یہ ویسٹ کوٹ یا یہ جو حلیہ ہے،
تو اگر وہ یہ حلیہ اختیار نہ کریں تو سامعین جو سننے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی ہی نہیں کہ یہ کوئی عالم دین ہے ہوں، یا یہ کوئی، ہاں جب وہ ظاہر ہے بات کی جائے گی یا بات سنیں گے اس کی تو پھر ظاہر ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ بات تو یہ قرآن و حدیث کی کر رہے ہیں، عالم دین ہے۔ لیکن یہ ایک چیز ایک منفی تاثر پیدا کرتی ہے کسی بھی داعی کے بارے میں کہ شاید یہ داعی جو ہے نا اتنا آپ کہہ لیں کہ قابل اعتماد نہیں ہے، اتنا معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ اس فیلڈ والوں کا لباس نہیں پہن رکھا۔ تو اس وجہ سے علماء کرام عموماً یہ لباس استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی وجہ ہے کہ شاید یہ لباس تقوی کا معیار ہے یا شاید یہ لباس دین اسلام نے لازم یا فرض یا سنت قرار دیا ہے، ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ شلوار قمیض ہو یا پینٹ شرٹ، یہ دونوں تقوی کے معیار نہیں ہے۔ تقوی کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ انسان کا قلب کیسا ہے اور انسان کے اعمال کیسے ہیں۔ شاہ صاحب دیکھیں، جو علم حاصل کرنے کا بہترین طریقوں میں سے ایک طریقہ سوال کرنا ہے، تو جو جدید دور کے نوجوان ہیں ان کے سوالات تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ بھی زیادہ لگتے ہیں آج کل کے مولوی طبقہ میں، اور اس کے اوپر سختی بھی بڑی ہے، اور ہوں اب سوال کرنے والے کے اوپر اتنی وہ کہہ لیں کہ سختیاں ہیں کہ وہ سوال ہی نہیں کرتا۔ ہوں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سختی ہماری دینی طبقات کی طرف سے آتی ہیں، نوجوان نسل اسپیشلی ان کے اوپر، تو یہ سختی کیا دین سے ہی ایسے آ رہی ہے، یا یہ اس شخص کی کمزوری ہو سکتی ہے، یا اس کا لیک آف نالج ہو سکتا سوال کرنا یہ نصف علم قرار دیا گیا، ٹھیک ہے، اور سوال کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے دین اسلام کے اندر۔ ہے؟ تو یہ بات تو بالکل درست نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ دین اسلام جو ہے نا وہ سوال کو اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہاں دین کے بعض نمائندگان ان کی جو ہے نا طرف سے اگر ایسا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی کوئی وہ ایک طبیعت ہو سکتی ہے، ہوں، طبع ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، جس طرح میں نے ابھی پہلے عرض کیا نا کہ ایک نوجوان کے ذہن میں سوال کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ ہوں، یہ سوال اس کے شعور کی نشو و نما کی علامت ہے۔ یہ سوال اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے اندر حقیقت کو جاننے کی جستجو ہے، ٹھیک ہے، یہ سوال اس بات کی علامت اور نشانی ہے۔ تو یہ سوال پیدا ہونا تو بڑی مبارک اور بابرکت چیز ہے، یہ تو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو سوالات کا اٹھنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور سوالات کا پیچیدہ ہونا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم جو سوالات کے جواب دینے والے ہیں وہ ان سوالات کے جواب دینے کے اہل ہیں یا نہیں، یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کر رہا ہے، مبنی بر حقیقت سوال ہے، کوئی بھی ایسی بات جو دین کے متعلق ہے، جو اس کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات ہیں، جو کہ دور حاضر کے مختلف احوال کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ایک شخص جو دور حاضر سے واقف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ جو اس کی آپ کہہ لیں کہ آمد و رفت ہے یا اس کی دوڑ ہے وہ مسجد تک ہے، ہوں، ٹھیک ہے، مسجد سے اپنا کمرہ، کمرہ سے مدرسہ، مدرسہ سے پھر مسجد۔ تو ایسے آپ کسی شخص سے یہ توقع کریں کہ وہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کر سکے، تو یہ بہت مشکل ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک داعی کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہوں، وہ دور حاضر کے تقاضوں سے واقف اور آگاہ ہو، اور یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ ایسا شخص ناقص مفتی قرار پاتا ہے ہوں، مفتیان کرام کی نظر میں جو شخص اپنے زمانے کے عرف سے واقف نہ ہو، کہ اس کے زمانے میں کیا چل رہا ہے، کیا معمولات ہیں، جو اپنے زمانے کے معمول سے، اس کے عرف سے واقف نہ ہو، ایسا شخص فتویٰ دینے کا اہل نہیں قرار پاتا، ہوں، ناقص مفتی ہے۔ تو مفتی کے لیے، فتویٰ دینے والے کے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو کہ دور حاضر میں کیا چل رہا ہے، احوال کیا ہیں، حالات کیا ہیں، زمانہ کیا ہے، لوگ کیسا سوچتے ہیں، لوگ کن مشکلات میں، کن مسائل میں گرفتار ہیں۔ یہ جو شخص ان چیزوں سے واقف نہیں ہے، جو عالم دین، وہ تو مفتی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سوال پیدا ہونا اور ان سوالات کا پیچیدہ ہونا دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق یہ بالکل فطری عمل ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کیا اس کے جواب دینے والے اس کے جو ہے نا وہ اہل ہیں کہ نہیں، یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر دوسری جو آپ نے بات کی کہ جو بعض اوقات جواب میں شدت آتی ہے، سختی آتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اگلا بندہ اگر جواب دینے کا اہل نہ ہو ہوں، تو علم کی کمی کو شور شرابے سے پورا کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی دینی غیرت نہیں ہوتی کہ کسی نے سوال ہوں، کیا تو آگے سے ہاں خدا نہ خواستہ کوئی گستاخی کی تو وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس کی بات نہیں ہم کر رہے۔ لیکن کسی نے کوئی سوال کیا، کوئی بات پوچھی، کوئی جاننا چاہی کوئی بات، تو آگے سے جو ہے نا بھڑک اٹھنا اور آگے سے یہ کہنا کہ آپ جو ہے نا تو آگے سے اس کی دینداری کے اوپر سوال کرنا کہ تم تو پتہ نہیں کیا ہوگے، اور یہ کہنا اور یہ ظاہر کرنا کہ میرے اندر بڑی دینی غیرت ہے، بڑی حمیت ہوں، ہے، تو یہ دراصل اپنی اس کم علمی کو کور کرنے کے لیے
اس کا خلا پورا کرنے کے لیے انسان یہ کرتا ہے، یہ انسان کی یہ بھی فطرت ہے۔ جہاں علم کم ہوتا ہے نا، وہاں علم کی کمی کو شور شرابے سے اور وائلنس سے پورا کیا جاتا ہے یہ ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر ایسا ہو تو یہ اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ داعی کے اندر کوئی کمزوری ہے، یہ داعی کی کمزوری ہے کہ اگر وہ کسی سوال کو شور شرابے سے یا غصے سے ریئیکٹ کرے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو یہاں تک فرمایا قرآن کریم میں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا نا پیغام دے کر رسالت کا، تو اللہ نے جو حکم دیا وہ بڑا قابل غور ہے۔ اب جا کس کے پاس رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کون ہے جو کہتا ہے انا ربکم الاعلی؟ قرآن میں وہ کہتا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، میں تمہارا رب ہوں، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اور جب اس کے پاس ایسے سرکش کے پاس اللہ کسی کو دعوت دینے کے لیے بیچ کس کو رہا ہے؟ اپنے رسول کو، اور رسول بھی کوئی عام رسول نہیں، اولو العزم رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو بھیج رہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ تم دونوں اور اس سے نرم بات کرنا، شاید وہ نصیحت پکڑے یا ڈر جائے۔ یعنی یا کر یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا بات ہوئی، تو اللہ ہونے کا دعویٰ، تو معاذ اللہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا ایسے نہیں۔ آپ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال تھا، ہمیں معلوم ہے، بڑی جلالی طبیعت تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ بہت ہی نرم انداز میں بات کرنا، قول لین، نرم بات کرنا جا کے، کیونکہ ہدایت کی ضروری شرائط میں سے ہے نرم بات کرنا۔ تو جب انا ربکم الاعلی کہنے والے کے لیے اللہ یہ فرما رہا ہے، تو جو سبحان ربی الاعلی کہتا ہے اس کے لیے نرمی کتنی ہونی چاہیے انسان کے دل میں اور انسان کی زبان میں اور اس کے لہجے میں، دائی کے لہجے میں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی تھروٹ اپنی زندگی میں آپ نے ہمیں اپنے اخلاق و کردار سے یہ تعلیم اور یہ نصیحت ارشاد فرمائی ہے کہ کیسے نرم انداز میں پتھر مارنے والوں کو بھی آپ نے بد دعا نہیں دی، ان سے سخت بات نہیں کی، لہو لہان کر دیا آپ کو، آپ کے جو ہے نا قدم مبارک خون سے شرابور ہو گئے، لتھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و ستم کرنے والوں کو اور جو ہے نا شدید قسم کی اذیت پہنچانے والوں کو بھی آپ نے کبھی بھی، ہم نے نہیں دیکھا کہ سخت زبان استعمال کی، آپ کی زبان مبارک سے کوئی ایسا جملہ نکلا ہو جس سے کسی کا دل دکھتا ہو، ہرگز نہیں آپ نے کہا۔ تو ایک دائی کا، اللہ کی طرف بلانے والے کا، اس سے یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا آ کے کسی سائل کو، کسی سوالی کو، کسی سوال کرنے والے کو، کسی علم کی بارے میں جاننے والے کو، اس کے ساتھ جو ہے نا سخت رویہ اختیار کرے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ سلسلہ البرہانیہ کے شیخ طریقت سیدنا مولانا شیخ محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ہدایت کے نا بڑے خوبصورت نصیحت کرنے کے بڑے خوبصورت 3 بنیادی اصول بیان فرمائے ہیں۔ ان 3 اصولوں کو ہم یاد کر لیں، تمام داعیان، تمام تبلیغ دین کے جو مبلغین ہیں، جو تبلیغ دین کے لیے جو وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، وہ یہ 3 اصول اگر یاد کر لینا تو تبلیغ کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی۔ وہ ان 3 اصولوں میں سے سب سے پہلا اور بنیادی اصول جو مولانا فرمایا، آپ نے فرمایا ہے کہ نرمی، جو قرآن کا اصول ہے۔ اگر آپ کے لہجے میں نرمی نہیں ہے تو پھر آپ یہ توقع کرنا بے وقوفی اور حماقت ہوگی کہ اگلے بندے کی سمجھ میں آپ کی بات آئے گی۔ ڈانٹ ڈپٹ سے کسی کو سزا تو دی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ سزا دینے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مار پیٹ کرنا، وہ ہوتا ہے، وہ دین اسلام نے بھی سزائیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے، تعزیرات ہیں، حدود ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ سامنے والا میری نصیحت قبول کرے، اس کے دل کے اوپر میری بات کا اثر ہو، وہ اصلاح لے، اس کے لیے سخت بات سے اس کو سمجھا پانا ناممکن ہے۔ اپنا لہجہ دھیما ہونا چاہیے اور لہجہ نرم ہونا چاہیے۔ اگر یہ 2 باتیں نہیں ہیں، اگر یہ بات نہیں ہے لہجے کے اندر، تو بھول جائیں کہ وہ بندہ آپ کی بات سمجھے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے دائی کے لیے کہ اس کا لہجہ نرم اور میٹھا ہو۔ دوسری چیز مولانا نے فرمائی ہے، جو نصیحت کرنے والا ہے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ نصیحت کرنے سے اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس بھائی کے اندر جو بھی کمی یا کوتاہی ہے میں اس کی اصلاح کر دوں، میں اس کو درست بات بتا دوں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مفاد ہے، اس کو نیچا دکھانا، اس کی ہتک کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اپنے آپ کو بڑا جتانا، وغیرہ 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 وغیرہ، اس قسم کی اگر کوئی بھی ملاوٹ ہے نصیحت میں تو وہ نصیحت بے اثر ہوگی، وہ اثر نہیں کرے گی۔ 2 باتیں ہوگی۔ اور تیسری بات، نصیحت پرسنل ہونی چاہیے، ذاتی طور پر، تنہائی میں۔ مجمع میں کی گئی نصیحت الٹا اثر کرتی ہے،
وہ انسان کو سرکش بناتی ہے، وہ انسان کہتا ہے تو مجمع میں نہیں کرنی نصیحت کبھی بھی کسی کو، ذاتی طور پر تنہائی میں بلا کر الگ سے وقت لے کر اس کو بات کرنی ہے، اس کو نصیحت کرنی ہے۔ یہ 3 نصیحت کے بنیادی جو ہے نا اسلوب ہیں، اگر ان 3 کو ہم اختیار کریں گے تو پھر جو ہے اس نصیحت کے اندر ایک اثر آئے گا، اس بندے کی بات کے اندر ایک تاثیر آئے گی، یہ لوازمات میں سے ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی نا نرمی والی، تو وہ بات بہت لازم ہے، بہت زیادہ لازم ہے۔ یہ جو سختی ہے، یہ جو ایک شور شرابہ ہے، یہ کم از کم دین اسلام کا منہج نہیں ہے۔ ہوں۔ اچھا شاہ صاحب، اس میں یہ ہے کہ معاشرے میں نا بیڈ ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پہ جتنے بھی نئے نوجوان ہیں ان سے بات جب کی جائے وہ کہتے ہیں 3-4 دفعہ ٹرائی کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہماری مطلوبہ جو علم ہے یا انفارمیشن ہے وہ کوئی سیٹسفیکٹری لیول کی نہیں ملی، ہوں، تو لہٰذا ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیڈ ایکسپیرینسز جو آپ کو دین سے دور کر دیں، ہوں۔ اس کے بارے میں جو نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا نصیحت جو ہے وہ دیں گے؟ بہت بہت عام بات یہ بھی۔ بیڈ ایکسپیرینسز دیکھیں انسان کو زندگی میں کس فیلڈ میں نہیں ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے نا ہمارا کہ مثال کے طور پر ایک انسان بیمار ہوتا ہے زندگی میں، کئی بار بعض اوقات بیماری آ جاتی ہے، تو کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، بیڈ ایکسپیرینس ہوا، اس نے اچھا ٹریٹ نہیں کیا یا اس نے کوئی دھوکہ دیا، فراڈ کیا، یا اس کی دوا نے اثر نہ کیا، کوئی بھی بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا، تو کیا اس کے بعد ہم اپنی پوری زندگی میں دوا لینا چھوڑ دیتے ہیں یا ڈاکٹرز کے پاس جانا چھوڑ دیتے ہیں یا ہم کوئی اور اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں؟ یا اس سے بھی میں کوئی ہلکی سادہ مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، اس نے مارکیٹ سے 2 کلو آلو خریدے ہیں ایک ریڑھی سے، اور اس کو آلووں کی پہچان پتہ ہے کہ آلو ایسے ہونے چاہیے، نئے آلو وغیرہ وغیرہ نمکین، گھر لایا تو آلو میٹھے نکل آئے، یا آلو خراب نکل آئے، یا آلو جیسے جو چاہ رہا تھا ویسے نہ نکلے۔ تو کیا اب وہ شخص آئندہ زندگی میں آلو خریدنا ترک کر دیتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا، اگلی بار وہ بہتر آلو جا کر خریدے گا، وہ جان لے گا یار اس بندے سے نہیں لینا اور اس طرح کے آلو نہیں لینے، وہ اس سے ایک سبق سیکھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے نزدیک دین کی جو ویلیو ہے وہ 2 کلو آلو سے بھی کم ہے؟ کہ 2 کلو آلو تو خریدنا ہم نہیں چھوڑتے، لیکن جب دین کے حوالے سے دین کے کسی ریپریزنٹیٹیو کی جانب سے ہمیں کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے جو کہ پرسنل ہے اس کا، یعنی میرے اندر اگر کوئی خامی ہے اور میں دین کی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ دین کی خامی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میڈیکل سائنس کا، یا آپ کہہ لیں کہ کوئی ایک سائنٹسٹ ہے، تو اس کے اندر اگر اس کے کردار میں کوئی خرابی ہے، وہ بد کردار ہے، تو اس بد کرداری کا اس کی سائنسی علم کے ساتھ کیا تعلق، کیا لینا دینا ہے؟ اس کی سائنٹیفک اگر کوئی ریسرچ ہے اس کے اندر، تو آپ اس کے کردار کی وجہ سے ڈاؤٹ نہیں کریں گے نا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ تو ایک انسان کا ذاتی کردار، ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کی دینی تعلیم کو اس کے کردار پر اثر انداز ہونا چاہیے، دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، کہ وہ کیوں نہیں ہوتا، وہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے کیوں نہیں ہوتا، اس پہ ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، اصلاح کی، تزکیہ کی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اگر کسی نوجوان کا، کسی شخص کا، کسی دیندار شخص سے یا دین کے نام لیوا یا دین کے نمائندہ سے بیڈ ایکسپیرینس ہو گیا، تو اس کی بنیاد کے اوپر وہ کہتا ہے کہ میں نے آئندہ، وہ دین سے ہی بیزار ہو جاتا ہے، وہ سب دینداروں سے بیزار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑی حیرت کی بات ہے۔ دنیا کی باقی کسی فیلڈ میں وہ ایسا نہیں کرتا، صرف دین کے معاملے میں ایسا کرتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ شخص اصل میں دین سے بیزار ہے، اس کو صرف ایک بہانہ چاہیے تھا دین سے فرار کا، اور وہ اس کو ایک دین کے نمائندے نے فراہم کر دیا، جبکہ عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نوجوان واقعی دین کی جانب آنا چاہتے ہیں، لیکن بیڈ ایکسپیرینسز، بچپن میں کسی قاری صاحب نے مارا پیٹا، یا ان نے کوئی کسی جو ہے نا مار پیٹ کی کوئی ویڈیو دیکھ لی، یا کوئی مسجد میں گئے تو کسی نے کوئی دھتکار دیا کہ پچھلی صف میں چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے چھوٹی عمر میں عموماً بچوں کے ساتھ بیڈ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، یا بڑے ہو کر کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ کسی آدمی کے اندر کوئی جو ہے نا وہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھ لیا کسی کو، یا کسی علامہ صاحب کو، یا دین کے کسی بھی نمائندے کو، دین کے حلیے والے کسی شخص کو کوئی برا عمل کرتے دیکھ لیا، تو بس سب دینداروں سے جو ہے نا وہ، تو یہ کتنا عجیب رویہ ہے، آپ خود بتائیں نا، کتنا یہ بالکل جو ہے نا، یہ میں تو اس کہتا ہوں یہ بددیانتی ہے، فکری بددیانتی ہے، کہ ایک انسان اس قسم کا رویہ اختیار کرے، جو رویہ وہ اور کسی فیلڈ میں اختیار نہیں کرتا، لیکن دین کے معاملے میں آ کر وہ یہ اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے، یہ پہلی بات میں نے بتائی نا، یا تو وہ یہ ہے کہ وہ دین سے اصل میں بیزار تھا، اس کو صرف بہانا چاہیے تھا، یا دوسری چیز یہ ہوتی ہے جو کہ اصل میں عموماً ہوتی ہے، کہ وہ دین سے تو بیزار نہیں ہے، لیکن شیطان اور نفس اس کو اس بات پر ابھارتے ہیں اور وہ ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات جو نصیحت کا آپ نے کہا کہ اپنے بھائیوں سے، آج کے دور کے بچوں سے، ینگسٹرز سے، نوجوانوں سے یہ گزارش ہے
یہ کہ یہ جو بیڈ ایکسپیرینس ہے نا، ان کو اپنی زندگی میں سیکھنے کی ایک یہ ہمارے اسباق ہیں، ان سے ہم سیکھیں. جیسے 2 کلو آلو خراب خرید لینا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے آئندہ اس بندے سے نہیں لینا اور اس طرح کے نہیں لینے. اسی طرح اگر ہمیں کسی شخص کے ساتھ برا ایکسپیرینس ہو تو ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کی باتوں سے ہم نے آئندہ بچ کے رہنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے دینداروں سے دور ہو جانا ہے، میں نے دین کی بات بتانے والوں سے دور ہو جانا ہے، یا میں نے دین سے ہی دور ہو جانا ہے خدا نہ خواستہ. جیسا کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ لوگ اپنی دین سے دوری کو اس کا ملبہ ڈالتے ہیں کہ جی مولوی ایسا کرتے ہیں، عالم دین ایسا کرتے ہیں، جی دین کے نام لیوا وہ کون سے کوئی فرشتے ہوتے ہیں. اس قسم کی باتیں سننے کو ملتی ہے نا. بالکل. اپنی دین کی دوری، اپنی بد عملی کا عذر کیا پیش کرتے ہیں کہ فلاں بھی بد عمل ہے، جو دین کا نام لیوا ہے وہ بھی بد عمل ہے، تو میں تو دین کا نام لیوا نہیں ہوں تو میرے بد عمل ہونے میں کیا پرابلم ہے. تو یہ بالکل درست رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست بات نہیں ہے. تو اس چیز کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کسی برا تجربہ ہوا ہے، کوئی بیڈ ایکسپیرینس ہوا ہے کسی دین کے نام لیوا کی جانب سے، تو ہمیں اس کو اپنے لیے ایک سبق سمجھنا ہے اور مستقبل میں ہمیں بہتر لوگوں کو تلاش کرنا ہے، بہتر لوگوں کے ساتھ دین سیکھنے کا ایک تعلق اپنا قائم کرنا ہے، اور یہی جو ہے نا ہدایت کے اوپر آنے کی. ورنہ تو پھر بس یہ ہے کہ آپ اگر دینداروں سے ہی دور ہو جائیں گے تو دین سے بھی دور ہو جائیں گے. ٹھیک صحیح. ہے. اچھا شاہ صاحب، آخری سوال، اور جو کہ میرے خیال میں بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے اسپیشلی. دیکھیے یہ جتنے بھی جدید جو ٹولز ہیں، سورس ہے، مطلب مثال کے طور پہ یوٹیوب ہو گیا، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، اسی طرح سوشل میڈیا کے ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہو گئے، کیونکہ یہ سورس ہے اس وقت جتنی بھی نوجوان نسل ہے، بلکہ ایون اب تو بچے بھی، وہ یہاں سے اپنی بہت ساری جو چیزیں ہیں، علم ہے، انفارمیشن ہے، وہ گیدر کرتے ہیں. اب اس پہ جو مذہبی طبقہ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن اب دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر ایکٹیو ہے، اور بہت ارلی جنہوں نے اس کے اوپر اس کو سمجھ لیا تھا آج وہ پیشوا بھی بن گئے. اور اس کا استعمال کس حد تک جو ہے وہ کرنا چاہیے اور کس حد تک اس پہ ریلائی کرنا چاہیے؟ یہ ابھی جو جس ترقی کی بات کی، یقیناً یہ بات آگے بڑھے گی مزید. اے آئی کا بھی تو آغاز ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا اور مصنوعی ذہانت کا، اور ہم عجیب عجیب جو ہے نا اس کی کرشمے دیکھ رہے ہیں. آگے جا کے پتہ نہیں یہ کیا نوعیت اختیار کر جاتی ہے یہ جدت. اور اس سے قبل انٹرنیٹ ایک بڑی ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر تھا. ہم ہر چیز سرچ کر لیتے تھے، گوگل کر لیتے تھے. پھر سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز آئے اور معلومات کا ایک طوفان جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ گیا. ہر کسی کے پاس ہر طرح کا نالج اویلیبل ہو گیا اور وہ دیکھنے لگا. ٹھیک ہے، ہر کسی کو اس کی مطلب کی چیز دکھائی دینے لگی اور اس کی مرضی اور اس کی ذوق کی چیزیں اس کو دکھائی دینے لگی. تو یہ ایک انقلاب سا برپا ہوا ہے پچھلے 20-30 سالوں میں، اور خاص طور پر ریسنٹلی یہ جو اے آئی کا ایک انقلاب آیا ہے. تو اس دور کے اندر، ان حالات کے اندر یہ جاننا کہ ہم ان پر کتنا ریلائی کر سکتے ہیں دین سیکھنے میں، اخلاقیات سیکھنے میں، یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کی حدود کیا ہیں اور کتنا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس معاملے میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ دین سیکھنے کے لیے اور اخلاقیات سیکھنے کے لیے یہ جو اے آئی ہے، خاص طور پر اگر میں اسی کی بات کروں، یہ چونکہ ہم بھی اب اس کو استعمال کر رہے ہیں کچھ عرصے سے، اور جو میری اپنی ذاتی سمجھ ہے، آپ ویسے تو ان چیزوں کو زیادہ جاننے والے ہیں، لیکن جو میری اپنی ذاتی سمجھ ہے اس متعلق، جو تجربہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بیسڈ ہے کیپٹلزم پہ، سرمایہ دارانہ نظام. جو آپ کو چاہیے یہ وہ آپ کو فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جس عقیدے سے آپ کا تعلق ہے یہ آپ کو اسی عقیدے کے متعلق جوابات دے گا. اگر آپ اہل تشیع کے عقیدہ سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ آپ کو ان کے مطابق جواب دے گا، آیات اور احادیث کی وہ تشریح اور وضاحت پیش کرے گا. اگر آپ اہل سنت سے ہیں تو آپ کو یہ آیات و احادیث کی وہ تشریح فراہم کرے گا، اور اگر کسی اور عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کی آیات اور احادیث کی تشریح فراہم کرے گا، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق آپ کو آیات اور احادیث بتائے گا. یہ تو اس طرح کام کرتا ہے. دین کے معاملے میں بھی ایسی انفارمیشن کے سورس کے اوپر کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے جس کو آپ نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں. دین کی جتنی بھی بنیاد ہے وہ کس کے اوپر قائم ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے پر. ایسے ہی ہے نا؟ بے شک. خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص آپ وسلم کے سچا ہونے کے اوپر ذرا سا بھی شک کرتا ہے تو ساری دین کی عمارت دھڑام سے نیچے نہیں گر جاتی. بے شک. کیونکہ آپ کی زبان اتھر سے نکلے الفاظ ہی قرآن ہے. ہم نے تو نہیں، قرآن ہم پہ تھوڑی نازل ہوا ہے. آپ نہیں بتایا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کے ہیں.
آپ ہی زبان اطہر سے نکلی باتیں احادیث ہیں، احادیث قدسی ہیں، احادیث ہیں۔ تو دین تو سارے کا سارا آپ کی صداقت کے اوپر کھڑا ہے۔ ہاں، آپ کی صداقت ہی سب سے بڑی دین کی دلیل ہے اور دین کی بنیاد ہے۔ تو اور پھر یہ سچا ہونا، یہ ایک دین، یہ دین کی آپ یہ سمجھیں کہ دین کے منتقل ہونے کی بنیادی شرط قرار پائی ہے ہر دور میں۔ محدثین کرام کے ہاں ہر دور میں کسی انسان کے قابل اعتماد ہونے کے لیے یہ ضروری تھا کہ یہ سچا ہے، اور اگر وہ آدمی اپنے دنیاوی معاملات میں جھوٹ بولتا ہے تو وہ بندہ دینی معاملات میں بھی ناقابل اعتماد قرار پاتا تھا۔ تو اب ایک ایسی چیز ہے یا ایسی ٹیکنالوجی جس کے بارے میں سچ اور جھوٹ کا تعین نہ ہو سکے کہ ہاں، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، جس کا کوئی اخلاقی معیار نہیں ہے، جس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے، ہاں، جس کے لیے کوئی اخلاقی ریسٹرکشن نہیں ہے، اخلاقی حدود نہیں ہے، آپ اس سے یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ میں اس سے اخلاقیات سیکھوں یا میں اس سے دین سیکھوں؟ دین سیکھنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ کوئی انسان کسی ایسے استاد سے سیکھے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ وہ کتنا قابل اعتماد ہے، اس کی سند کیا ہے، اور وہ انسان خود کیا ہے، وہ انسان خود کتنا کس سے پڑھا ہوا ہے، کیا پڑھا ہوا ہے، کتنی اس کی قابلیت ہے، کتنی اس کی اہلیت ہے، وہ کتنا قابل اعتماد ہے۔ یہ چیزیں ہونا سند کے ساتھ یہ لازم اور ضروری ہیں۔ اس کے بغیر دین آپ سیکھیں گے تو، اور پھر وہ کتنا کو پھر وہ شخص کتنا با کردار ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں ان سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے یا اے آئی میں یا ان چیزوں میں تو نظر نہیں آتی۔ لہٰذا اے آئی کو ہم کس طرح استعمال ہم بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ہر شخص آج کل اپنی فیلڈ میں اس کے استعمال کر رہا ہے، اور وہ کرے۔ اس کو استعمال نہ کرنا بھی ناشکری ہوگی دور حاضر کے علم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر دور کو اس دور کے علم کا حصہ عطا فرمایا۔ ہاں، یہ اے آئی آج کے دور کے علم کا نصیب ہے، حصہ ہے۔ یہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے، اور یہ آج کے دور ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بالکل اس سے دور رہیں، اس سے استفادہ کریں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کیسے کرنا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں نا، کہ ایک انسان کبھی بھی، جس طرح میں ہوں، میں مثال طور پر مجھے سٹاکس میں اتنی زیادہ معلومات نہیں ہے کہ کون سی کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہیے، کون سی کمپنیز میں انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں جسٹ جو ہے نا کسی بھی چیٹ جی پی ٹی سے یا اے آئی کے کسی بھی باٹ سے، چیٹ باٹ سے میں جا کر کہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں، جو سب سے زیادہ جو پروفیٹیبل ہیں اور وہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کے بارے میں مجھے بتاؤ 2 یا 3 کمپنیاں میں ان کے سٹاکس لینا چاہتا ہوں، میں ان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے بتا دے۔ تو کیا میں بلائنڈلی ان میں انویسٹ کر دوں؟ یہ دانش مندانہ فیصلہ ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے نا۔ ہاں، دنیا کی کسی فیلڈ میں بھی آپ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ کے بارے میں کوئی ڈیسیجن لیں، چاہے مالی ہو، چاہے صحت کا ہو، کوئی بھی ڈیسیجن ہو، وہ آپ جیسے اس طرح رینڈملی سوال پوچھیں اور آپ اس فیلڈ کے ماہر نہ ہوں، ہاں، آپ بس اے آئی سے پوچھیں اور وہ فیصلہ کر دیں۔ یہ ریکمینڈڈ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہوگی۔ ہاں، دوسری جانب اگر ایک شخص سٹاکس اور وہ ماہر معاشیات ہے، اور وہ جدید دور کی تمام ان ٹرمز کو، ان اصطلاحات کو، مارکیٹ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، وہ اگر چیٹ جی پی ٹی سے یا کسی بھی اے آئی بورڈ سے وہ کچھ انالیسز کرواتا ہے، ہاں، وہ کچھ نتائج اخذ کرتا ہے اور اس کی بیس پہ وہ ڈیسیجن لیتا ہے، تو وہ بالکل درست ہے۔ ہم نے اے آئی کو استعمال کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو امام نہیں ماننا، اس کو ہاں، فالو نہیں کرنا کہ قرآن کی جو تشریح یہ مجھے بتائی کہ میں نے اس کو ماننا ہے، نہیں۔ ہم نے اس کو ایک خادم کے طور پہ استعمال کرنا ہے، ہاں، کہ جو میں کہوں گا، جو مجھے ضرورت ہے، اب میرے پاس کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یا میرے پاس اتنی، تو میں اس سے کروا لوں، میں اس سے انالیسس کرواؤں، میں اس سے ریسرچ کرواؤں، وغیرہ وغیرہ، لیکن لیڈ میں کروں، ڈیسیجن میں کروں، سوچوں سمجھوں میں۔ یہ اے آئی میرے نظریات نہیں اس کو میرے نظریات پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ میرے عقائد میں نے اے آئی سے نہیں سیکھنے، ہاں، ٹھیک ہے؟ ہاں، ان عقائد کی تائید میں، ان عقائد کے متعلق مزید ریسرچ کرنے میں دائرے سے مدد لے سکتا ہوں۔ مجھے ایک موضوع سے متعلق قرآنی آیات چاہیے تو میں وہ تلاش کر سکتا ہوں۔ یعنی بہت سارے اس کے استعمالات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ڈفرنس ہے کہ ہم نے اس کو اپنا امام اور مقتدا نہیں بنانا، خود اس کے مقتدی نہیں بن جانا، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو اپنا خادم کے طور پر اس سے کام لیں، اور بالکل کام لیں، بہت اچھا اچھا اس سے کام دین کے شعبے میں بھی لیا جا رہا ہے، اور بڑی ہی اس کی جو ہے نا فوائد ہیں، وہ اس پہ کوئی الگ نشست کر لیں گے کہ ہم اے آئی سے دین کیسے سیکھ سکتے ہیں، اور ہاں، کون سی وہ راہیں ہیں، کون سے وہ رستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ حدود ہے، اور یہی حدود اے آئی کے علاوہ دیگر جو علم کے سورس دور حاضر کے اندر سوشل میڈیا، انٹرنیٹ ہاں، اور یوٹیوب وغیرہ ہے، ان کے لیے بھی یہی معاملہ اپلائی ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ اسے جانتے ہیں، ہاں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اسے جانتے نہیں ہیں، ان پرسنلی آپ اس سے زیادہ وابستہ نہیں ہیں، تو دین کوشش کریں کہ ان پرسن کوئی فن سیکھنا ہے نا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مثلا مثال طور پر کسی نے کوئی ہنر سیکھنا ہے، کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے، ٹھیک ہے، وہ یوٹیوب سے سیکھ لے، پھر بھی پرسنل مینٹر، پھر بھی بہرحال ضرورت ہوگا بہت سی ہاں، چیزوں میں، لیکن بہرحال کافی حد تک وہ چیزیں
کسی نے ٹریڈنگ سیکھنی ہے وہ کسی نہ کسی حد تک سیکھ سکتا ہے، کوئی اور دنیا کی اسکل کسی نے سیکھنی ہے وہ دیکھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے کسی حد تک، لیکن دین سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی دیندار ہی ہو۔ دین سیکھنے کے لیے مثال طور پر آج سے آپ 1400 سال قبل چلے جائیں، اس دور کی جو میڈیا تھا یا اس دور کی جو ذرائع مواصلات تھے، جو خبر پہنچانے کے جو ذرائع تھے وہ کیا تھے؟ بات چیت کرنا اور لکھ لینا، لکھ کر کسی کو بتانا۔ اس دور کا سوشل میڈیا آپ یہ کہہ لیں یہی تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ اگر اتنا کافی ہوتا نا کہ لکھی ہوئی بات پرووائڈ کر دی جائے تو قرآن نازل ہو جاتا بس پتھروں پر جس طرح، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو نمونہ کامل قرار دیا، اور اصل دین وہ ہے جو قرآن آپ نے عمل کر کے دکھایا، چلتا پھرتا قرآن آپ ہیں دین، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضروری ہے کہ کوئی دیندار ہو جو ہمیں دین سکھائے، نہ کہ ہم جو ہے نا وہ کوئی ایپس انسٹال کیا قرآن و حدیث کی، ٹھیک ہے وہ مدد لینے کے لیے، معاونت کے لیے بہت اچھی ہیں الحمدللہ، ریسرچ کے لیے بہت زبردست ہیں، لیکن وہ ہمارے امام نہیں ہو سکتے۔ پھر دوبارہ میں یہ عرض کروں تو یہ کچھ حدود ہیں، ان کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ ان کی پابندی کرتے ہوئے ہم جو ہے نا بڑی آسانی کے ساتھ ان کو اپنے خدام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ان جتنے بھی جدید ٹولز ہیں، جدید یہ آج کے دور کی ٹیکنالوجی ہے اس کو، اور یہ بڑی مفید بھی ہیں۔ ہم اب بڑی اچھے انداز میں ہم بھی اور مختلف ادارے بھی استعمال کر رہے ہیں ان چیزوں کو۔ چلیں جی، تھینک یو سو مچ شاہ صاحب آپ کے ٹائم کا، اور بڑا ہی زبردست سیشن رہا یہ۔ اور جہاں تک میں نے اس سے کرکس لیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے مذہبی طبقات ہیں ان کو تھوڑا سا اپ گریڈ ہونے کی ضرورت ہے جدید آلات کے ساتھ، اور بہت زیادہ انفارمیشن ان پلیٹ فارمز کے تھرو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، کیونکہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ انفارمیشن بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں ہو رہا، اور عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوشچن جو اس میں نہیں ہم کور کر سکے، آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹاپک جو آپ سمجھتے ہیں، نوجوان نسل سمجھتی ہے کہ اس کے اوپر ان کو رہنمائی چاہیے دینی اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنی نیکسٹ پوڈ کاسٹ کیسے بنائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنے ہی، انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔